کہ میرے حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سوتا ہے تو شیطان لعین اس کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے، ہر گرہ پر پھونک مارتا ہے اور کہتا ہے سویا رہ، ابھی رات بڑی پڑی ہے، سویا رہ، ابھی رات بڑی پڑی ہے۔ تو یہ جب شیطان 3 گرہ گدی پر لگاتا ہے اس کی اور یہ پھونکتا ہے، تو پھر سونے والا بیدار ہو کر اگر اللہ کا ذکر کرے تو 1 گرہ کھلتی ہے، یعنی کہ اگر اس کی آنکھ کھلی تو وہ اللہ اکبر کہے، الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے۔ ایک ویسے معمول بنا لو کہ جب آپ کی آنکھ کھلے رات کو تو 1 دفعہ کلمہ پڑھ لیا کرو، جب آنکھ کھلے 1 دفعہ کلمہ پڑھ لیا کرو۔ یہ آپ کے لیے بے حد مفید ہے، وقت نزاع آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، وقت نزاع آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق مرتا ہوا جو شخص ہے اس کی زبان پر وہی چیز آتی ہے جو وہ دنیا میں کثرت سے کرتا ہے، جس کا تقیہ کلام ہوتا ہے، وہ نہ بلکہ کسی کے تقیہ کلام بات بات پہ گالی دے، بات بات پہ گالی دینا ہے، اور مرتے وقت وہی بات زبان پر آ جائے، گالی۔ اور کئیوں کی عادت صرف چرب زبانی کرنا ہے، بے حیائی بکنا ہے، اگر وہی الفاظ زبان پر آ جائے تب یہ ایک عادت، ایک تقیہ کلام بنائے، جب آنکھ کھلے لا الہ الا اللہ، جب مشکل آئے لا الہ الا اللہ، جب اٹھنے کی کوشش کرے لا الہ الا اللہ، جب بیٹھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو اپنا تقیہ کلام بنا لو۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب نزاع کا وقت ہے، یہ مشکل وقت ہے، جب یہ مشکل پڑے گی تو زبان کو پھر کہنا نہیں پڑے گا کہ پڑھیے، خود ہی لا الہ الا اللہ پڑھ لے گی۔ آپ نے دیکھا کہ اچانک بندے کی جو عادت ہوتی ہے نا، اس کے سامنے اچانک کوئی معاملہ آ جائے، مشکل آ جائے، جناب پہلے ٹھوکر لگ جائے یا کرنٹ لگ جائے تھوڑی سی، یا ہاتھ دروازے میں آ جائے، منہ سے سب سے پہلے اس کے وہی نکلے گا جو اس کی زبان پر اکثر رہتا ہے۔ وہ گالی دیتا ہے تو ٹھوکر کے بعد اسے اور گالی دے گا، چوٹ پہنچے گی، مشکل آئے گی اور گالی دے گا۔ تو یہ جو طریقہ ہے، اگر وہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے اس کی جگہ ذکر لے آئے، لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے یہ کرنا شروع کر دے، تو یہ تو کہنا زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے، صحیح بات ہے۔ کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں میں کہ ہر عمل کے لیے رب نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر تو وہ آنکھ کھلنے پر اللہ کا ذکر کرے تو 1 گرہ کھلتی ہے، اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ سویا۔ جو شخص رات کو سو جائے اور اٹھ کے فجر نہیں پڑتا، رب ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور ایک شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے سویا رہ، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، سویا رہ، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ یہ عبادت کا آپ کو پتہ ہے کام کس وقت خراب ہوتا ہے بندے کا؟ عبادت، جو بندہ کثرت سے عبادت کرنے والا وہ سست کیوں پڑتا ہے؟ لقمہ حرام کی وجہ سے۔ وہ لازم کوئی ایسا مشکوک لقمہ کھاتا ہے جو رب کو پسند نہیں، وہ اس کے دل کا نور لے جاتا ہے۔ یہ نور جس طرح پیدا ہوتا ہے اسی طرح زائل بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح زائل بھی ہو جاتا ہے۔ علم کے 7 درجے ہیں۔ پہلے درجہ یہ ہے کہ نور منتقل ہوتا ہے سینے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بندہ سنبھال نہ سکے تو وہ زائل بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے درجات کیسے طے کر، اور جب علم زائل ہو تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں، اس پر تفصیلی کسی دن گفتگو کریں گے۔ یہ ہے کہ ایک لقمہ مشکوک جو ہے عبادت لے جاتا ہے، سست کر دیتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو اس کے بعد بنیادی بات ہے وہ ہے بے حیائی۔ بد نگاہی سے عبادت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر عبادت ہو بھی تو لذت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بندے کو لذت آتی ہے نماز کے اندر، ایک بندے کو لذت ہی نہیں آتی، تو بتاؤ کس نے پڑھی؟ جسے لذت آتی ہے اسی نے۔ آپ کے سامنے کھانے رکھ دے بندہ 2 قسم کے، دونوں کو بھوک ایک جیسی ہو، ضرورت ایک جیسی ہو کھانے کی، ایک کا بے سرا بے سواد کھانا ہو اور دوسرے کا لذت سے بھرا، اس کا دل ہی نہ کرے اسے دیکھنے کو بھی اور دوسرے کا دل نہ کرے اسے چھوڑنے کو بھی، تو کھانا کس کا جناب علی، کس نے کھایا؟ اصل میں اسی نے جس کا کھانا لذیذ تھا اور ہر لقمہ ذائقے والا۔ یہی حال ہے کہ جو نماز میں لذت لیتا ہے اور لذت نہیں لیتا، تو اس لیے اس نے لقمے تو کھائے مگر مرے دل سے، صرف پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، مگر جو دوسرا ہے اس نے ہر لقمے پر لذت لی اور رب کا شکر ادا کیا۔ اس لیے جب کوئی بندہ مومن، یہ جب بندہ مومن کی شان ہے کہ جب وہ بندہ مومن آتا ہے نماز کی حالت میں اس کا دل رب سے جڑ جاتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ سکون نماز میں پائے گا، فرائض میں پائے گا، نوافل میں پائے گا،
سب سے زیادہ سکون اللہ کے ذکر میں اسے حاصل ہوگا۔ اگر نماز میں، قرآن میں، اللہ کے ذکر میں آپ کو سکون نہیں ملتا تو پھر آپ مومن بھی کوئی نہیں، پھر تسی وہ مومن ہی ہو، جس طرح مومن کریانہ سٹور ہے جی، اسی طرح کے آپ مومن۔ پھر مومن بننا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی۔ ایک شیطان مسلط ہوتا ہے بندے پر، ایک فرشتہ رب کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کہتا ہے سویا رہ سویا رہ، فرشتہ اسے اٹھاتا ہے، اٹھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر، اٹھ نماز پڑھ۔ اب وہ سونے والا اگر سویا رہ جائے، سونے والا سویا رہ جائے تو جو ہے شیطان اس کے منہ پر تھوک کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اتنا نافرمان ہے کہ میرے بہکانے کی وجہ سے تو رب کو سجدہ نہ کر سکا۔ یہ شیطان اس کے منہ پر تھوکتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ پورا دن اس کے چہرے کی نحوست بتاتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ اس نے فجر نہیں پڑھی۔ امام راضی کہتے تھے بندہ میرے سامنے لاؤ، میں دیکھ کے بتا دوں گا اس نے نماز فجر پڑھی ہے کہ نہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان تھوکتا ہے، اس کے تھوک کا اثر اس کے چہرے پر رہتا ہے، پھر اگر وہ اٹھ جائے تو فرشتہ ہاتھ پھیر دیتا ہے اور اس کے لیے بھلائی کی دعا کر کے چلا جاتا ہے۔ جب وہ فرشتہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ پھیرنے سے سستی بھی زائل ہو جاتی ہے اور چہرے پر نور بھی آ جاتا ہے، چہرے پر نور بھی آتا ہے۔ وہ شخص پورا دن حشاش بشاش رہتا ہے جو فجر کی نماز کا پابند ہو۔ تو اس لیے یہ میں نے کہا کہ شوق کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز میں آئے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ کئی اندر بندے سر پارا رہندا ہے، دم کرو پورا دن کرن دوں کچھ کرن تے دل نہیں کرتا، دل کرتا ڈگے رویے ہیں جی، تے جدی گدی تے 3 پھوکاں شیطان نے ماری ہون تے گیرا بھی شیطان نے لائی ہون تے جناب علی اونوں کنج دیہڑی ہوش آوے، انہیں فجر نہ پڑھی ہوے، اگر وہ اٹھے اللہ کا ذکر کرے، وضو کرے، نماز پڑھے تو پھر حضور فرماتے جب تیسری گرہ کھل جائے گی اور اس کی صبح حشاش بشاش ہوگی، وہ خوش ہوگا، ورنہ وہ پورا دن سست رہے گا۔ اب جو لوگ جناب علی نماز نہیں پڑھتے فجر کی، وہ پورا دن سستی میں گزار دیں تو کس کا ہی قصور ہے؟ ان کا اپنا۔ پھر کسی پیر سے تعویذ لے لو، پھر کسی پیر سے دم کروا لو، جناب علی آپ کو راحت نہیں ہو سکتی، آپ کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ نے بنیاد ہی نہیں رکھی اپنی۔ جب تک آپ پر پھونکے مارنے والا ابلیس ہے تب تک آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی زندگی سکون میں آئے گی؟ اور اس سے بچنا اتنا آسان ہے، اٹھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کریں، وضو کریں، نماز میں آ جائیں۔ سبحان اللہ، فرض ہے تم پر، فرض ہے۔ لاکھوں سال کا عذاب ہے ایک نماز چھوڑنے پر، لاکھوں سال کا عذاب ایک نماز چھوڑنے پر۔